بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستو، آج ہم احمد آباد کے بہت ہی مشہور و معروف مجذوب بزرگ کا کچھ ذکر خیر کریں گے کہ جن پر جب جذب کی کیفیت غالب آئی تو انہوں نے عورتوں کا لباس پہن لیا اور ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی۔ ایسا کیوں ہوا اور مجذوب ہوتا کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، آج کی گفتگو ایک عظیم مجذوب بزرگ پر ہے۔ مجذوب، یہ لفظ ہم نے کئی بار سنا ہوگا۔ حضرت کی سیرت پاک بیان کرنے سے پہلے آئیے ہم اس لفظ مجذوب کو سمجھ لیں کہ اس کا معنی کیا ہے اور کسے حقیقی مجذوب کہا جاتا ہے۔ لغت کے اندر مجذوب کا معنی آتا ہے جذب کیا گیا، کھینچا گیا، خدا کی محبت میں ڈوبا ہوا، بے ہوش، مست و بے خود۔ یہ کچھ معنی ہے لفظ مجذوب کے۔ اور مجذوب کسے کہتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو بغیر کسی عبادت و ریاضت کے اپنی طرف کھینچ لینا۔ اسی لیے مجذوب کا ایک معنی کھینچا گیا بھی ہے۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجذوب اللہ کے وہ خاص بندے ہیں جو لطائف کی بیداری کی وجہ سے جب یکدم روحانیت کی بلند منزلوں میں مستغرق ہو جاتے ہیں تو ان کی شعوری صلاحیتیں مغلوب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوش و حواس سے بے نیاز ہو کر دنیاوی دلچسپیوں سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ انہیں دیگر مخلوق سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہوتا۔ وہ از خود نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ نہاتے ہیں۔ انہیں سردی، گرمی، نفع نقصان کی خبر تک نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے کھلا دیا تو کھا لیا، پہنا دیا تو پہن لیا، نہلا دیا تو نہا لیا۔ سردیوں میں بغیر کمبل کے سکون سے اور گرمیوں میں لحاف اوڑھ لے تو بھی پرواہ نہیں۔ یعنی مجذوب بظاہر ہوش میں نہیں ہوتا، اس لیے وہ شریعت کا مکلف بھی نہیں ہوتا، یعنی اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ فرمان کا خلاصہ یہی ہے کہ جب کسی بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کی تجلی گرتی ہے تو وہ اسی میں بے خود ہو جاتا ہے، اسے بظاہر اپنا کچھ ہوش نہیں رہتا، اور اسی وجہ سے وہ جو بھی کام کرے یا زبان سے جو بھی کہے اس پر شریعت کے کوئی احکام لاگو نہیں ہوتے، اس لیے کہ بظاہر اس کی عقل سلامت ہی نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بھی فرمایا کہ مجذوب یہ مجنوں کے حکم میں ہوتا ہے۔ سیرت اور تصوف کی کتابوں میں اولیاء کرام کے تذکرے کے ساتھ ساتھ مجذوب کا ذکر خیر بھی ملتا ہے۔ ان کی عظمت اور رفعت کو صوفیاء کرام نے تسلیم کیا ہے۔ بعض لوگ پیدائشی مجذوب ہوتے ہیں اور بعض پر روحانی منزلیں طے کرتے ہوئے کسی مرحلے پر جذب کی کیفیت غالب ہو جاتی ہے، اور کچھ نفوس قدسیہ غلبہ شوق اور فور عشق سے زندگی کے آخری سالوں میں عالم استغراق میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے عالم اور صوفیاء کاملین نے بھی اپنی کتابوں کے اندر کئی مجذوب بزرگوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے عجیب و غریب واقعات اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں، جن میں شیخ محقق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسی عبقری شخصیت بھی شامل ہے۔ اور تو اور ان مجذوب بزرگوں پر اعتراض کرنے والوں کے امام اور پیشواؤں نے بھی اپنی کتابوں میں مجذوب بزرگوں کا ذکر کیا ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لفظ مجذوب کا معنی اور مجذوب کسے کہتے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے ہم ان مجذوب ولی کامل کی حیات پاک پر کچھ ذکر کریں۔ آپ کا مبارک نام حضرت سیدنا موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کا ایک لقب کلیم الدین بھی ہے، لیکن آپ زیادہ موسیٰ سہاگ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ لفظ سہاگ بولا جاتا ہے۔ سہاگ یہ ہندی زبان کا لفظ سوبھاگ سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے خوش نصیب اور خوش قسمت۔ اس کے علاوہ سہاگ کا معنی پیار، لاڈ، محبت وغیرہ بھی ہوتا ہے۔
اس لیے جب ان بزرگ کے نام کے ساتھ سہاگ بولا جائے تو اپنی سوچ کو دوسری طرف لے جا کر ان پر اعتراض کرنے کی بجائے اس لفظ کے دوسرے معنی بھی دیکھنے چاہیے۔ حضرت موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ سہروردیہ کے اعلی مرتبت بزرگوں میں سے ہے۔ آپ حضرت سیدنا شاہ سکندر بدلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ ہے۔ حضرت سکندر بدلہ خلیفہ ہے حضرت جیو لال قلندر کے، وہ خلیفہ ہے حضرت شاہ جمال الدین مجرد کے، وہ خلیفہ ہے حضرت شیخ ابراہیم گرمشیل کے، اور وہ خلیفہ ہے تاجدار سہروردیہ حضرت سیدنا ضیاء الدین ابو نجیب عبد القاہر سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ کچھ تاریخ نگاروں نے آپ کو سلسلے چشتیہ کے بزرگوں میں شمار کیا ہے۔ حضرت موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور کے بڑے پائے کے عالم و فاضل اور بہترین مدرس اور مقرر بھی تھے۔ آپ کے کافی شاگرد تھے جو آپ سے علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ پر جذبی کیفیت کس طرح غالب ہوئی اور آپ نے کس طرح عورتوں کا لباس پہننا شروع کیا، اس کے تعلق سے مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ دہلی میں سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک پر حاضری کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ درگاہ شریف پر پہنچے تو دیکھا کہ کچھ عورتیں حضور محبوب الہی کے مزار پاک پر اپنی منت پوری ہونے کی خوشی میں ڈھول بجا کر گا رہی ہے۔ ان کے نزدیک اپنی خوشی کا اظہار کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ حضرت موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالی عنہ شریعت مطہرہ پر مضبوطی سے عمل پیرا تھے، اس لیے عورتوں کا وہ کام آپ کو پسند نہ آیا، اور آپ کے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے کہ حضور محبوب الہی کو یہ کام پسند ہے، اگر پسند نہ ہوتا تو ایسے کام آپ کے آستانے پر نہ ہوتے۔ بات ہونی تھی ہو گئی۔ اس بات کو ایک عرصہ گزر گیا۔ کچھ سالوں کے بعد آپ حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انوار کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ کی جانب روانہ ہوئے۔ دوران سفر رات میں کسی جگہ آرام کرنے کے لیے ٹھہرے۔ خواب میں آپ کو کسی بزرگ کی بشارت ہوئی اور انہوں نے آپ کو مدینہ شریف جانے سے روک دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر اس حکم کو نہ مان کر مدینہ منورہ گئے تو تمہارا ایمان سلب کر لیا جائے گا، یعنی ایمان لے لیا جائے گا۔ اس بشارت سے آپ کانپ اٹھے اور پریشانی کی حالت میں اپنے خیمے سے باہر آئے۔ آپ کے قافلے میں ایک اور بزرگ بھی تھے۔ آپ ان کے پاس گئے اور اپنے خواب کو ان سے بیان کیا۔ ان بزرگ نے اپنا سر جھکایا اور مراقبہ کیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روحانیت پاک کی طرف متوجہ ہوئے اور ساری بات عرض کر دی۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جواب آیا کہ انہوں نے مجھے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن ہندوستان میں ہمارے فرزند سید نظام الدین اولیاء جو دہلی میں ہیں، ان کی روح ان سے ناراض ہے۔ جو میری اولاد اور اولیاء اللہ پر تہمت لگانے والا ہو وہ میرے مزار پر نہ آئے۔ ان سے کہو کہ پہلے سید نظام الدین اولیاء کے مزار پر جا کر اپنا قصور معاف کرائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ان بزرگ نے حضرت موسیٰ سہاگ کو سنا دیا۔ حضرت موسیٰ سہاگ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ میں نے حضور محبوب الہی کا کون سا قصور کر دیا ہے جس کی وجہ سے مجھ پر یہ عتاب ہوا، کیونکہ اس واقعے کو ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ سوچتے سوچتے آپ کو وہ بات یاد آئی جو معاملہ حضور محبوب الہی کے مزار اقدس پر ہوا تھا۔ آپ نے ان قافلے والے بزرگ کو پوری بات بتائی۔ ان بزرگ نے آپ سے فرمایا کہ آپ واپس ہندوستان جائیں۔ دوستوں، یہ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد والی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح حضرت موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالی عنہ حضور محبوب الہی کے مزار پر واپس آتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔